محبوب رحمانی ٹریول سے جو ہے وہ دانش بھائی تعلق رکھتے ہیں. محبوب رحمانی ایک اچھا نام ہے کراچی کے اندر. تو دانش بھائی یہ بتائیں کہ اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جیسا میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں زمانہ طالب علمی فرسٹ ایئر میں تھا جب سے سعادت نصیب ہوئی گروپس کی. تو اس وقت تک محبوب رحمانی رجسٹرڈ نہیں تھی. ہم فری لانسر کام کرتے تھے، گروپ بناتے تھے، خود شامل ہوتے تھے اور کہیں سے بھی ویزا ارینج کر لیا اور ٹکٹ بنوا لیے چلے گئے. ہاں یہ تھا الحمدللہ کہ پہلی ہی دفعہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا رہا کہ گروپ سنبھالنے کی سعادت ملی کہ بھائی دعائیں پڑھا دیں بس میں اور عمرہ کرا دیں، طواف کرا دیں. تو وہ آہستہ آہستہ پھر کچھ علماء ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ حرم شریف میں مجھے کہا، ہمارے ایک بزرگ دوست تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پیغام ہے من جانب اللہ، آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ راستہ مسخر کیا، آپ اسی میں محنت کریں. تو پھر یہ ایک ذہن بن گیا. پھر میں گھر آیا، ایک دو ہی گروپ ہوئے میں گیا تھا ابتدا میں، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا اسی راستے کو پکڑ لو جب تمہیں اتنا شوق ہے. اب یہ فرسٹ ایئر کی بات بتا رہا ہوں، میں میٹرک کے فوراً بعد میری حاضری ہوئی تھی. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آواز خلق و نکارہ ہے، خدا سمجھو. تو جب دو تین جگہ سے بڑوں سے یہ مشورہ ملا تو میں نے کہا شاید یہ من جانب اللہ ہے، اور میں نے اسی کو کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ پھر یہ اپنی کمپنی پہ حج کوٹا ہمیں مل گیا الحمدللہ. تو تقریباً کتنا؟ ہم سن 2000 سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور ہمارا جو محبوب رحمانی حج سروسز اور اس پر حج کوٹا جو ہمارا اپروو ہوا 2007 سے. کہ یہ انفرادی اور اجتماعی عمرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ انفرادی میں بہتر ہے یا اجتماعی زیادہ بہتر ہے؟ اچھا، اب یہ جو سوال آپ کا آگے ہمارے فیلڈ سے متعلق ہے، ہمارے شعبے سے. یہ جو شعبہ ہے حج عمرہ، اس میں دنیا بھر سے مسلمانوں کا وہ بڑا طبقہ سفر کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ملکوں میں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، مصر ہو، افغانستان ہو، انہوں نے اپنے ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا بھی سفر عموماً نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک جذبہ، ایک شوق حرم شریف حاضری کا، بے شک تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ حاضری عطا فرمائے. تو ایسے طبقے کے لیے گروپ کی صورت زیادہ بہتر رہتی ہے کہ وہ انتظامی معاملات میں بھی بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، اور شرعی معاملات کے اعتبار سے بھی، مناسک حج اور عمرہ کے مسائل کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں میں غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. تو گروپ کا یہ فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی یوز ٹو ہے، پڑھا لکھا شخص اور آنے جانے والا ہے، سفر بار بار اللہ نے اسے عطا فرمایا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گروپ کی صورت میں سفر کرے. لیکن اگر کوئی فرسٹ ٹائم جا رہا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو گاؤں دیہات سے ہمارے ملک میں انٹیریئر سے سفر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ سفر کریں. تو اس میں کئی معاملات میں آزمائش سے بچ جاتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، انتظامی اعتبار سے بھی. اچھا دانش بھی، آپ ایک ٹائم سے جو ہے وہ حجاج کرام کو لے کر جا رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں اس سفر میں، جن کی اصلاح اس وقت ان کی ضروری ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی گروپ کو جوائن کریں. گروپ میں بھی ایسے گروپ کو جوائن کریں کہ جو صرف کاروباری اعتبار سے گروپ نہ چل رہے ہوں، بلکہ اس میں کوئی دینی معلومات رکھنے والے لوگ یا گروپ لیڈر یا کوئی عالم ساتھ ہوں. تو یہ بہت اچھا ہے. وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم پاکستان میں، ہم اس وقت پاکستان میں بات کر رہے ہیں، جی عموماً عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. بالکل. عموماً نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت نصیب ہوتی ہے. لیکن آپ غور کریں، ہر سال میں 2 دفعہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، بارہا نماز جنازہ میں شرکت. اس کے باوجود ہر شخص یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ امام صاحب طریقہ دہرا تھوڑا بالکل ریکال ہو جائے، مجھے تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے میری، اور نماز میں غلطی نہ ہو. جبکہ یہ مختصر سی نماز ہوتی ہیں دونوں، لیکن بار بار پڑھنے کے باوجود خواہش یہی ہوتی ہے کہ طریقہ اگر دہرا دیا جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے.
تو اب آپ خود غور کریں، جو عمل ہی زندگی میں پہلی بار کر رہے ہیں، جس کو کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. بھائی نماز تو بچپن سے لاشعوری طور پہ ہم دیکھتے رہے، اس طرح پڑھ رہے ہیں، اس طرح پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ امام صاحب طریقہ دہرا دیں. ٹھیک ہے. تو حج اور عمرے میں تو پہلی بار ہی جب واسطہ ہوتا ہے تو آدمی عموماً ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں ہوتا. وہ راستہ ہی ایسا ہے، وہ سفر ہی ایسا ہے کہ آدمی ایک الگ کیفیت میں ہوتا ہے. تو پھر وہ بعض دفعہ، بلکہ آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے جو تجربے کار لوگ ہیں، ایک بزرگ مناسک حج ادا کر رہے تھے تو وہ غلط سمت پر چل دیے. ایک بچہ ملا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے سفر پر آئے اور اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، کاش آپ نے ملا علی قاری علیہ رحمہ کی کتاب ہی پڑھ لی ہوتی مناسک حج کے حوالے سے. تو بزرگ ایک دم سکتے میں آ گئے اور کہا بیٹا میں ہی ملا علی قاری ہوں. ملا علی قاری علیہ رحمہ وہ ہیں جنہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب مناسک حج پر لکھی، اور اب تک کئی 100 سال سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا درجہ قبولیت عطا فرمایا کہ امت میں علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں. کئی اردو کتابیں یا مختلف زبانوں میں کتابیں اس کتاب سے لکھی گئیں. لیکن آپ خود تھے اور کوئی غلطی کر رہے تھے تو ایک بچے نے کہا کہ حضرت آپ بھی حج پر آئے ہیں تو ملا علی قاری کی کتاب ہی پڑھ لیتے کم از کم. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی. تو کوشش یہ ہو کہ تربیت حاصل کر کے جائے. صرف ایسا نہیں کہ ہم نے صرف ویزا لیا اور اپنی سیٹ کرائی اور ہوٹلوں کی معلومات، اچھا جو معلومات لینی چاہیے وہ لینے کی بجائے ہماری ساری توجہ شیطان اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہاں ہوٹل کتنے فاصلے پر ہوگا، مجھے ٹریول ایجنٹ نے یہ ہوٹل بتایا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے، اس کے کسی کو کوئی تجربہ ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے، وہاں یہ کیسا ہوگا، پاکستانی کھانے کہاں ملیں گے، مجھے ریال کتنے رکھنے. اگر اس کے وہاں بھی ہماری ساری توجہ ہماری ذات کے معاملات پر مرکوز ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم علماء کے پاس، ائمہ حضرات کے پاس جا کے بیٹھیں گے میرا عمرے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ مناسک سکھا دیجئے، مجھے احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیجئے. حج میں تو پھر ہمارے ہاں چاہے حکومت کے ساتھ جانے والے حجاج ہوں یا پرائیویٹ جانے والے ہوں، تربیتی نشستوں کا ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک عرف ہے. لیکن عمرے میں یہ بہت کمی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے عمرہ گروپ جو جاتے ہیں ہم اس میں بھی تربیتی نشستوں کا اہتمام کریں. تو اس میں میری آپ کے توسط سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ جب اتنا بڑا سفر کر رہے ہیں تو ضرور معلومات لیتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ساری معلومات انتظامی طور پہ لیں، کھانا کیسا ہوگا، ہوٹل کیسا ہوگا، ٹرانسپورٹ کیسی ہوگی، فاصلہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے یہ بھی لینی چاہیے، لیکن زیادہ توجہ ہماری اس پر ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کہ ہم پر دم لازم ہو جائے. تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. مثلا ایک سوال اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام مناسک ادا کر لیے، طواف کر لیا، احرام باندھ کے صحیح بھی کر لی، لیکن اس کے بعد حلق کروانا بھول گئے اور جا کے کمرے میں کپڑے بدل کے اور وہ آرام کر لیا. اب اگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دن کا اکثر حصہ یعنی کم و بیش 12 گھنٹے اس میں گزر گئے کہ آپ نے ایسا کوئی ممنوع عمل کر لیا جو احرام میں منع تھا، لباس پہننا منع تھا، آپ نے سلا ہوا لباس پہن لیا، یا سر منوانے سے پہلے آپ نے کمرے میں آ کے کپڑے بدل لیے، تو دم واجب ہو جاتا ہے. اور دم ایک اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، 400-500 ریال اس کے خرچ ہو جاتے ہیں، جو ایک جیب پر بھی بھاری ہو جاتا ہے. تو اگر ہم معلومات لیں گے تو ہم ان غلطیوں سے ہی بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہمیں سننے والوں کو اور ہم سب کو بار بار سعادت نصیب فرمائے اور قبول و مقبول حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ویزا فیس ایک ہی چل رہی ہوتی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. ہمارے یہاں یہ ڈفرینس کیوں آتا ہے کہ کوئی 2 لاکھ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے اور کوئی 1.5 لاکھ میں تو کوئی 2.5 لاکھ میں؟ یہ ڈفرینس کیوں آتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں بہت ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ وہاں حرم شریف سے آپ کے ہوٹل کا فاصلہ اور کیٹیگری کیا ہے. حرم شریف سے قریب فاصلے پر بھی کئی کیٹیگریز ہیں، 5 اسٹار بھی ہیں، 4 اسٹار بھی ہیں، نارمل بلڈنگز بھی ہیں. پھر دور والے فاصلے پہ آ جاتے ہیں 1 سے 1.5 کلومیٹر. اگر میں مکہ المکرمہ کی بات کروں تو وہاں پھر 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ شٹل سروس کے ساتھ آپ کی اکوموڈیشن ہے، رہائش ہے. تو اب اس میں بھی 2 طرح کے، ایک شٹل سروس وہ ہے جنہوں نے 24 گھنٹے فری سروس رکھی ہوئی ہے. خیر شٹل سروس تو جو بھی دے رہے ہیں فری دے رہے ہیں. اب یہ دور ہے لیکن شٹل سروس 24 گھنٹے تو یہ تھوڑا سا قریب والوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ان کے مقابلے میں مہنگا ہے کہ جو
صرف نمازوں کے وقت شٹل دیتے ہیں، تو اس میں ایک دم کثیر لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، بس ایک دو ہوتی ہیں اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ پھر لوکیشن کہ آپ کا حرم شریف سے کس طرف ہے، کچھ بہت فیمس لوکیشن ہے جہاں لوگوں کو سہولیات ہیں، پاکستانی انڈین، مطلب ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پاکستانی انڈین ریسٹورینٹس بہت ہیں، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ادھر رک جائیں تو کہ کھانے پینے کے معاملات میں آسانی رہے۔ تو ہر جگہ کے اعتبار سے اس کے چارجز مختلف ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پیکیج میں، اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے، جو آپ کا رہن سہن کا معیار ہے، آپ جب اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو آپ اسی اعتبار سے اپنا پیکیج لیں تاکہ وہاں آپ تکلیف میں نہ آئیں اور عبادت میں آپ کو خوشو ہو۔ اب میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاؤں، میرے ایک دوست، اور اگر وہ سن رہے ہیں تو میں معذرت بھی چاہوں گا، تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یار ارادہ کیا ہے، بچوں کو بھی سب کو لے کے جا رہا ہوں اور گورنمنٹ پیکیج کا ہمارا ارادہ، جبکہ ان کا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا اور لائف اسٹائل بہت یہاں اعلیٰ ہے، اور وہاں بھی وہ کوشش ہوتی ہے ان کو جتنا اچھے سے اچھا خرچ کریں۔ تو میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا، میری اپنی فیلڈ ہے، تو یہ سمجھانا ایسے ہو جائے گا جیسے میں اپنے کام کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا بزرگوں کے ہی مشورے پر کہ راہ خدا میں، اور ہمارا حج و عمرہ بھی راہ خدا میں ہی خرچ کرنا ہے۔ اپنا جو لائف اسٹائل آپ کا اپنے وطن میں ہے نا، اسی کے مطابق رکھیں ورنہ تکلیف میں آئیں گے۔ میں نے کہا میں ایگزامپل دیتا ہوں، ابھی ہمارے کراچی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک وہ بس سسٹم، اے سی بسز کا، اللہ کرے اور مزید سہولتیں آ جائیں، بہت تکلیف میں لوگ ہیں، تو وہ سسٹم جب آیا میں نے کہا آپ ابھی بھی اپنے بچوں کو، پوتا پوتی کو کار میں چھوڑتے ہیں، اور الگ الگ ماشاءاللہ گاڑیاں آپ نے دی ہیں، اسکول آنے جانے کے لیے الگ ہے، گھومنے کے لیے الگ ہے، آپ خود لے کے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے سسٹم دیکھ کے لوگوں کو ایک سہولت میسر آئی، وہ لٹک کے نہیں جا رہے، وہ چھتوں پہ نہیں بیٹھے۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے گرین بس کے اسٹاپ پہ کھڑے ہو، کیوں؟ جبکہ چیز بہت اچھی ہے۔ اچھا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ اگر ہم سنتے ہیں کہ بھائی آٹا سستا ہو گیا، لیکن کیا ہم لائن میں لگتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو سی این جی کی سہولت آئی، سستی مل رہی تھی، اب تو پتہ نہیں، لیکن سہولت تھی، لیکن کیا آپ نے لائن میں لگے؟ نہیں، آپ پیٹرول ڈلواتے تھے۔ تو یہاں ایسا کیوں؟ پھر وہ یہی ہوا، جب وہ مجھے وہاں ملے حج پر تو انہوں نے کہا یار بہت برا پھنس گیا، میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے فیملی پہ، 15-20 لاکھ کا ان کا ٹوٹل اخراجات ہوئے تھے، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی چونکہ بہت دور سے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں سسٹم ابھی یہ چل رہا ہے کہ جو گورنمنٹ پیکیجز ہوتے ہیں وہاں مکہ المکرمہ میں عزیزیہ میں رہائش حاصل کی جاتی ہے، جو علاقہ بہت اچھا ہے، لیکن مسجد حرم سے بس میں آنا پڑتا ہے آپ کو۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی اتنی دور سے آنا پڑتا ہے 2 بسیں بدل کے، کہ میری خرچہ کرنے کے باوجود بیوی اور بچے جو ہے نا باتیں سنا رہے تھے، کیا کیا بابا، دل چاہ رہا ہوتا ہے حرم جانے کا، لیکن دن میں ایک دفعہ جا پاتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم 5 وقت جائیں، ہم رات کو طواف کریں، ہم فجر کے بعد طواف کریں، آپ نے ہمیں ندول لا کے ڈال دیا۔ تو میں تو بڑا اتنا خرچہ کر کے، میں نے کہا میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیجیے سہولت کہ جو آپ کا والا افورڈ نہیں کر سکتے پیکیج۔ اگر میں بھی اسی میں جاؤں گا، سبھی اسی میں جانے کی کوشش کریں گے، تو جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پیکیجز حج کی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا رش ہو جاتا ہے کہ قرآن دازی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس میں جو اچھے پیکیجز افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جب وہاں لائن میں لگتے ہیں، تو جو بیچارے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو وہ رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس نیت سے کہ بھائی جو نہیں کر سکتا اس کو مل جائے، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا۔ میں یہ اپنے پیکیجز اس کی وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ میں سب کچھ ترغیب دلا کے بھی کتنا لے جاؤں گا، میرا کوٹا 100 کا تو میں 100 ہی لے جاؤں گا۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے لائف اسٹائل کے مطابق ہی پیکیج سلیکٹ کریں، کیونکہ ہوتا کیا پھر وہاں جا کے آپ تکلیف میں جب گزارو تو عبادت میں بھی خشوع خضوع کم اور دیگر معاملات میں توجہ آپ کی زیادہ چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رہن سہن کے مطابق چیز لی بھی ہوتی ہے تو آپ عبادت میں بھی دل لگ رہا ہوتا ہے آپ کا، آپ نیند بھی پوری ہوتی ہے۔ تو اس میں مشورہ یہی ہوتا ہے کہ پیکیجز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسری چیز، ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں عموماً، مطلب ہم کراچی میں اس وقت ہیں تو چلنے کے عادی ہم بھی نہیں ہیں اور لوگ بھی نہیں ہوتے۔ پیکیج سستے میں آپ کو وہاں کم و بیش ذہن بنانا چاہیے کہ طواف اور صحیح خود کئی کلومیٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ کو حرم شریف تک آنے کے لیے کئی کلومیٹر کی واک ہو گئی۔ اب آپ اپنے شہروں میں عادی نہیں ہوتے، ہمارے انٹیریئر کے لوگ ماشاءاللہ مضبوط اور چلنے کے عادی ہوتے تو وہ اس پیکیج میں بھی مزے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے شہر کے لوگ یہاں سستا پیکیج دیکھ کے تو چلے جاتے ہیں،
لیکن وہاں جا کے پھر تکلیف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ حرم تک پہنچتے ہیں تو ان کی پاؤں جواب دے چکے ہوتے ہیں. اب طواف خود ایک ان کے لیے آزمائش، اور پھر صحیح کرنا وہ ایک اور آزمائش. وہ ایک اور آزمائش ہے. تو اسی لیے پیکیجز صرف مارکیٹ میں مختلف اشتہارات دیکھ کے نہیں، آپ اپنی سہولت اور جو آپ مینیج کر سکتے ہیں، جس میں آپ خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پیکیج چوائس کرنا چاہیے. تو محبوب رحمانی ٹریول سروسز آج کے دور میں ہمیں کس سطح کے اوپر کیا پیکیجز دے رہی ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اعتدال والا معاملہ رہے، اور میں کبھی بھی چاہے حج اور عمرہ ہو، ہوٹل سروسز کے معاملات میں صرف یہ پیش نظر رکھتا ہوں کہ جو چیزیں میں لے رہا ہوں کیا میں اپنے بچوں، والد صاحب اور گھر والوں کے ساتھ یہاں بآسانی مینیج کر سکتا ہوں. بالکل. اور اس نظریے سے جو چیز لی آج تک حاجیوں نے بھی الحمدللہ اس میں ایک اچھا ہی فیڈ بیک دیا ہے الحمدللہ. تو بس اس نظریے سے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، تو ہم اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ نہ بہت لو پر اور نہ بہت ہائی آن ڈیمانڈ اگر اس کو چاہیے مینیج کر دیتے ہیں، لیکن ایک معتدل پیکیجز بناتے ہیں، ایک درمیانے میڈیم پیکیجز میں ہم لوگ کیا دے رہے ہیں؟ رہائش حج میں تو ہم فل اکوموڈیشن دیتے ہیں، یعنی چاہے وہ منی عرفات کے حوالے سے معاملات ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ منی میں جو پرانی حدود منی ہے اسی میں مینیج کر سکیں. اسی طرح حرم شریف میں بھی پچھلے کئی سالوں سے حج میں تو ہم کلاک ٹاور بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. مدینہ طیبہ میں مرکزیہ کوشش کرتے ہیں آفر کریں. ہاں ایام حج میں ہم عزیزیہ کے علاقے میں بھی رہتے ہیں، وہ سہولت بھی ہو جاتی ہے، منی عرفات واکنگ ڈسٹینس پر ہو جاتا ہے ان دنوں میں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیکیج نسبتاً بجٹ میں آ جاتا ہے. ہم کچھ دن اگر عزیزیہ مینیج کر لیں. عمرے پر ہر طرح کا پیکیج اویلیبل ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں مرکزیہ، یعنی مرکزیہ مسجد نبوی کے اطراف کا وہ سینٹرل ایریا ہے جو مین شاہراہ کے درمیان ہے، 300 سے 400 میٹر چاروں اطراف میں. تو یہ اس علاقے میں اور مکہ المکرمہ میں دونوں پیکیجز آفر کرتے ہیں، شٹل سروس والا بھی، اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس میں 24 گھنٹے شٹل سروس ہو، اور اس کے علاوہ واکنگ ڈسٹینس پر بھی. تو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ نمبر اور ایڈریس چل رہا ہوگا، تو آپ میں سے جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں وہ دانش بھائی سے کر سکتے ہیں. جو نمبر جس کے اوپر چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہی نمبر جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے بھی ابھی میرے خیال سے کوئی اگلے مہینے بھی کوئی گروپ ہے آپ جی 16 اکتوبر، یعنی ابھی ہم اکتوبر، آج 2 تاریخ ہے غالباً، جی اور 2 اکتوبر میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. 16 اکتوبر کو انشاءاللہ گروپ ہے. اور عمرے پہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ یا کم و بیش دوسرے ماہ گروپ کی صورت میں روانگی ہو. انڈیویجول تو لوگ اپنے ڈیٹ کے حساب سے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک آدھ گروپ بھی ضرور جاتا ہے جس میں ہمارے یہاں تجربے کا گروپ لیڈر ضرور ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ لوگ کم از کم پہلا عمرہ اور زیارات وہ تعلیمات اور شرعی تعلیمات کے مطابق کر لیں، غلطیوں سے ذرا بچ جائیں. جی بالکل، میں بھی یہی کہوں گا اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی بتاؤں گا کہ اگر ایک نارمل انفرادی عمرے کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ جائیں گے جس کو علم اور وہاں کی معلومات کے علاوہ دین کا علم بھی ہو، تو وہ ہمیں زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم اکیلے جائیں اور عمرہ کر کر آ جائیں. کیونکہ وہاں پہ بہت ساری زیارتیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری جگہوں کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا. اور آج اس گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچے، جیسے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور دانش بھائی نے کافی ٹائم اپنا ہمیں دیا، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو، مجھے بھی آج بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پتہ چلی کہ ان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا سے کیا ہوتے ہیں. امید ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. تو اب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک یہ ویڈیو پہنچی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی محبوب رحمانی سے رابطہ کر لے، یا بعض لوگ شاید یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک تشہیری ویڈیو ہے. تو بیسیکلی یہ تشہیری ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے. لیکن اچھا ٹریول ایجنٹ ہم کیسے ڈھونڈیں؟ ہمیں کسی ایک ٹریول ایجنٹ میں کیا دیکھنا چاہیے کہ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو منسٹری آف حج کی ویب سائٹ مورا، منسٹری آف فارن افیئرس، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام حج آرگنائزرز کے نمبرز آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے بورڈز پر، ان کے دروازوں پر منسٹری کی طرف سے لائسنس نمبر حج
لائسنس یافتہ حج آرگنائزر، یہ باقاعدہ نمبر مینشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ منسٹری کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، وہ ضرور دیکھیں. منسٹری فون کر کے حاجی کیمپ اپنے اپنے شہروں کے فون کر کے معلومات لے لیں. جمع کرانے سے ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ حج کے لیے پے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب جیسے ہمارے پاس جتنے حجاج ہیں پچھلے 23-24 سالوں میں، تو وہ عموماً حجاج ہی کے ریفرنس سے ہوتے ہیں. تو آپ بھی کسی کا اچھا تجربہ ہے تو اس سے مشورہ کر کے جائیں. اس یہ بھی میں ایک پتہ بڑا یہ ذریعہ ہوتا ہے. ہے کہ جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے اشتہارات کی بات کی تھی، تو میں نے ایک اشتہار دیکھا، میں نے بولا فنا جو ہے وہ 1,75,000 میں لے کے جا رہا ہے، اور یہ جو 1,55,000 میں لے کے جا رہا ہے. اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہوں حج میں اس میں بڑے مسائل ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مارکیٹ ایون کہ گورنمنٹ پیکیج سے بھی سستا پیکیج دیکھ کے جاتے ہیں اور عموماً پھر کوئی دھوکہ کھا پریشانی میں رہتے. تو آپ کم از کم اتنا تو اویئرنیس رکھیں نا کہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان جو دے رہی ہے، کیونکہ وہ 80-90 ہزار حجاج کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے سستا تو کسی کو آفرز وہاں سے نہیں ملیں گی نا. وہ ایئر لائن سے جو ڈیل کر رہی ہے وہ 90,000 لوگوں کی کر رہی ہے، اور وہ جو مینا عرفات کے خیموں کا معاملات کر رہی ہے، بلڈنگز کا کر رہی ہے، تو ان کو جو ڈیل مل گئی وہ سب سے منیمم وہی ہو سکتی تھی. اب اس سے نیچے کوئی آفر کر رہا ہے تو تھوڑا سا الارمنگ سچویشن تو جانے والے کے لیے بھی ہونی چاہیے نا. تو وہ اچھا لوگ کہتے ہیں یار گورنمنٹ کا اگر 12 لاکھ کا پیکیج تھا تو ہمیں 10 لاکھ مل رہا. تو میں نے کہا 10 لاکھ آپ کے کیا پڑے ہوئے ملے بھائی؟ 10 لاکھ بھی تو اہم ہے. بالکل ایسے. اچھا پھر اس میں کمپرومائز چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، بس کہ آپ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے کہ 10 کا مل رہا ہے. اب آپ نہ پوچھ سکتے ہو نہ کچھ، یار یہی بہت بڑی بات ہے، اس نے احسان کیا کہ آپ 10 میں کرا رہا ہے. پھر وہ احسان ہی رہتا ہے ہر وقت، اور وہ آپ ڈیمانڈ بھی نہیں کر پاتے وہاں کہ بھائی یہ مجھے کہاں لا کے کہاں خیمہ. وہ تو 10 تھا، اس نے تو آپ کو گورنمنٹ سے بھی نیچے کرایا، تو وہ تو اوپر سے ہی رہے گا آپ کے اوپر. بالکل ایسے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عموماً پھر ہمارے پاس پھر لوگ آتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ مسئلہ ہو گیا. تو پہلے آپ کو کم از کم ایک مارکیٹ پرائس سے نیچے کوئی چیزیں تو اس میں تھوڑی سی غور و فکر تو کرنا چاہیے. اس میں سب سے جو دانش بھائی کی بات کا لب لباب میں کہوں گا تو وہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے لیے کوئی دنیاوی اعتبار سے یہاں رہتے ہوئے کوئی شاپنگ کرتے ہیں اور کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور کوئی چیز ضرورت سے زیادہ مارکیٹ سے سستی مل رہی ہو، تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار اس چیز کے یہ ریٹ نہیں ہے. اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے اور کوئی 25 روپے کی بیچ رہا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ فیک ہوگی، 100 کی جگہ 80 تو ہو سکتی ہے، 25 بالکل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بھی دانش بھائی نے میرے خیال سے بات کی وہ وہی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ حضرت نے اس بات کو جو ہے وہ ڈیفائن بھی کیا. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قیام فرمائے. تو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں کوشش کریں گے کہ ملاقات رہے حضرت سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں کوئی اگر سوال اس ویڈیو میں کوئی ایسی چیز جو آپ کے دماغ میں آئی ہو اور اس ویڈیو میں وہ اس چیز کا ذکر نہ ہوا ہو تو آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو ملیں گے انشاءاللہ آؤ مدینے چلے گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.